بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دلچسپ کہانی، ایک حقیقی کہانی، ایک سچی داستان، سبق آموز، اس زمانے کے حساب سے ہر ایک کے لیے عبرت اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ اپنا مطالعہ میں شیئر کرنے لگا ہوں کہ ایک حکیم صاحب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے اور صوبہ سندھ کے قدیم شہر کے اعتبار سے وہ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی دکان جو ہے ایک مطب ان کا جو تھا شہر کے اندر موجود تھا۔ وہ روزانہ مطب آنے سے پہلے ان کا معمول یہ تھا کہ صبح جو ہے نکلنے سے پہلے، دکان جانے سے پہلے اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے وہ کہتے ہیں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ایک چیٹ میں لکھ کر دے دو۔ بیوی روزانہ ایک فہرست ان کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ وہ جو ہے گھر سے دکان پہنچتے، اپنی دکان کھولتے اور صاف صفائی کے بعد سب سے پہلے اپنی نشست پر براجمان ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے وہ چٹ کھول کر دیکھتے اور اس کے اندر جو ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی وہ دیکھتے اور ہر ایک کے سامنے اس کی قیمت لکھتے۔ جیسے ٹماٹر تو وہ 1 کلو ٹماٹر کی قیمت یہ، آلو یہ، چاول یہ، ہر ایک کے سامنے اس کی قیمت لکھتے اور لاسٹ میں ٹوٹل کرتے۔ اس اعتبار سے وہ ٹوٹل روزانہ کا معمول تھا۔ ٹوٹل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتے کہ اللہ، میں تو تیری عبادت و بندگی کے لیے پیدا ہوا ہوں، لیکن یہ ضرورت نے، یہ کسب معاش نے، یہ گھریلو ضروریات نے مجھے یہ کاروبار میں لگا دیا ہے۔ میں کاروبار میں اور یہ دکانداری میں الجھ کر آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی میری ضرورت کو پورا کر دے گا، میری ان ضروریات کا انتظام اور بندوبست کر دے گا، میں ویسے ہی یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا اور تیری بندگی میں، تیری عبادت میں لگ جاؤں گا۔ اور خدا کا کرنا بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ صبح دکان کھولتے، کبھی 9:30 بجے بند کر دیتے، کبھی 10 بجے بند کر دیتے، کبھی 10:30 تو 11 بجے بند کر کے فارغ ہو کر گھر چلے جاتے تھے۔ یعنی جیسے ہی ان کی ضرورت کی چیزیں اتنی رقم مل جاتی جس سے ضرورت پوری ہو جائے تو وہ دکان بند کرتے اور چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اپنی بیگم حیات کو انہوں نے کہا، اور بیگم نے، رفیق حیات نے ایک چٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ دکان پر آئے اور اپنی نشست پر بیٹھے اور چٹ کھول کر دیکھی۔ چٹ جیسے ہی انہوں نے کھولی، چٹ پڑھنے لگے تو ان کے اوپر جو ہے یعنی حیران ہو گئے اور جو ان کا دماغ چکرا گیا۔ وہ چٹ کو دیکھتے ہی رہ گئے اور چٹ میں کھو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے اوپر بادل ٹوٹ پڑا ہو، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالا اور جو ہے چٹ کو پڑھتے ہوئے ہر چٹ کے سامنے اس کی قیمت لکھ دی، ضرورت کے سامنے، جیسے آٹا، دال، چاول۔ لاسٹ میں جو لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان، یعنی بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لانا ہے۔ ہر ایک کے آگے حکیم صاحب قیمت لکھتے رہے، بیٹی کے جہیز کے سامان۔ یہاں پر حکیم صاحب نے کیا لکھا پتہ ہے آپ کو؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ حکیم صاحب یہاں پر لکھتے ہیں یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ اب حکیم صاحب کے پاس 2-3 مریض آئے۔ حکیم صاحب نے ان دونوں کو چیک کیا اور دوائیں دے دی۔ اسی دوران حکیم صاحب کے مطب کے سامنے، دکان کے سامنے ایک بڑی سی شاندار چمکدار کار رکی اور کار سے ایک اندر سے جو ہے سوٹ بوٹ پہنا ہوا آدمی باہر آیا۔
حکیم صاحب نے کار پر اور سوٹ بوٹ والے آدمی پر کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ایسی روزانہ کئی کاریں ان کی دکان کے سامنے آتی تھی اور کئی بڑے بڑے لوگ ان سے جو ہے دوائیں لے کر جایا کرتے تھے، لیکن حکیم صاحب کسی پر توجہ خاص نہیں دیتے تھے، کسی کو خاص رسپانس نہیں دیتے تھے۔ یہ آدمی آیا، حکیم صاحب کے دکان کے اندر ایک بینچ پر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تمہیں اگر دوا چاہیے تو سامنے اسٹول پر آ کر بیٹھ جاؤ، یا پھر تاکہ میں تمہیں جانچ سکوں، یا تم کسی کی دوا لینے آئے ہو تو اس کی کیفیت و نوعیت میرے سامنے بیان کرو تاکہ میں دوا دے سکوں۔ وہ آدمی سوٹ بوٹ میں ملوث کہنے لگا، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حکیم صاحب کھو گئے، غور سے دیکھنے لگے، یہ کون بندہ ہے، میں اسے پہچان نہیں رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے حکیم صاحب آپ مجھے کیسے پہچان سکتے ہیں، میں تو آپ کی دکان پر 16 سال 15 سال بعد آیا ہوں، آپ مجھے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہاں میں سرگزشت سناؤں گا، اس سے پہلے جب میں آپ کی دکان پر آیا تھا 15 سال پہلے، اس وقت کی داستان آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سب یاد آ جائے گا۔ اب دیکھیں داستان میں داستان، عبرت میں عبرت، ہر ایک کے لیے سنیں، ضرور سنیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا، وہاں سے واپس اپنے شہر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں آپ کی دکان کے سامنے میری کار پنچر ہو گئی۔ میرا ڈرائیور اس نے پہیے کو نکالا اور ٹائر کو نکالنے کے بعد وہ پنچر بنانے کے لیے چلا گیا۔ میں دوپہر کا وقت تھا، کڑک دھوپ تھی، کڑک دھوپ میں وہیں کھڑا تھا۔ آپ نے مجھے دیکھا، آپ میرے پاس آئے اور دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں دکان میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں اور بھی کیا کر سکتا تھا، میں آپ کی دکان میں ایک کرسی پر آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا آپ کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بار بار تھوڑی تھوڑی دیر سے کہہ رہی تھی کہ چلیے نا، ارے چلے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے بڑی بھوک ستا رہی ہے، چلو نا۔ اور آپ حکیم صاحب بار بار کہتے تھے بیٹا تھوڑا رک جاؤ، بیٹا تھوڑی دیر اور، بیٹا میری بیٹی تھوڑا سا اور رک جاؤ۔ میرا ڈرائیور کافی دیر کر چکا تھا، ابھی تک وہ نہیں آیا تھا، کافی ٹائم ہو گیا۔ میں آپ کے پاس بیٹھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے یہاں بیٹھا ہوں، کچھ دوا وغیرہ لے لوں تاکہ آپ کو کچھ محسوس نہ ہو کہ آدمی اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، جاتا بھی نہیں۔ تو آپ کی مدد کی غرض سے میں نے کچھ دوا لینے کا سوچا۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب میری شادی کو 6-7 سال ہو چکے ہیں اور اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی مسکراہٹ ابھی تک نہیں بکھری ہے۔ میں انگلینڈ شادی کے بعد انگلینڈ رہنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اپنے اس ملک میں بہت علاج کرایا، انگلینڈ میں بھی بہت علاج کرایا، لیکن ابھی تک کوئی امید نہیں ہے۔ میں مایوسی کے عالم میں، مایوسی کی گنگور گھٹاؤں میں جی رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے اس کی بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا دیکھو، توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھو۔ خوشی ہو، غمی ہو، زندگی ہو، موت ہو، اولاد کی نعمت ہو، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اولاد دے سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرو۔ حکیم صاحب مجھے یاد ہے کہ اس وقت آپ جو ہے، وہ سوٹ بوٹ کا آدمی کہتا ہے، آپ جو ہے
جو ہے پوڑیاں تیار کر رہے تھے اور گولیاں اور دوائیں جو ہے لفافے میں رکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے میری غلط فہمیوں کو دور کر رہے تھے، مجھے سمجھا رہے تھے۔ حکیم صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ 2 لفافے تیار کر رہے تھے، اسی دوران آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد علی۔ تو حکیم صاحب آپ نے ایک لفافے پر میرا نام لکھا، دوسرے لفافے پر بیگم محمد علی لکھا اور دونوں لفافوں کو ایک بڑے لفافے میں رکھ کر مجھے دے دیا۔ میں نے لفافہ بے دلی سے لیا، اس لیے کہ میں تو لینا ہی نہیں چاہتا تھا، میں آپ سے دوا لینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے بے دلی سے لفافہ لیا اور آپ سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ تو آپ نے کہا تھا بیٹا بس رہنے دو۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب بتائیں نا کتنے پیسے ہوئے؟ آپ نے کہا بیٹا بس ٹھیک ہے۔ میں نے جب زیادہ زور دیا اور اصرار کیا تو حکیم صاحب آپ نے کہا تھا کہ بیٹا کھاتا بند ہو چکا ہے اور آج کا کوٹا پورا ہو چکا ہے۔ آپ کی یہ باتیں میرے کچھ سمجھ نہیں آئی، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ حکیم صاحب میرے سمجھ نہ آ رہی یہ بات آپ کی۔ اتنے میں اچانک میں ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کھاتا بند ہو چکا ہے آج کا اور آج کا کوٹا پورا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب کو اپنے گھریلو ضروریات کے لیے جتنی رقم کی ضرورت تھی، آج کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جتنا مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں دے دیا ہے۔ اب حکیم صاحب اس سے زیادہ نہیں لیتے ہیں، حکیم صاحب اب جائیں گے یہاں سے اور خدا کی عبادت کریں گے۔ تو حکیم صاحب آپ کی یہ ادا میرے لیے بڑی حیران کن تھی اور میں تو آپ کو بھی لالچی سمجھ رہا تھا، میں تو برے برے خیالات ذہن میں لا رہا تھا، لیکن یہ بات سن کر میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ لیکن حکیم صاحب آپ کی وہ دوائیں لے کر میں گھر پہنچا اور اپنی بیوی کے سامنے جب میں نے سارا ماجرا سنایا تو میری بیوی یہ ساری کہانی، یہ سارا قصہ سننے کے بعد کہنے لگی یہ کوئی حکیم نہیں، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ کوئی طبیب نہیں، بلکہ فرشتے ہیں، آئے ان کا نسخہ استعمال کرتے ہیں، ان کی دوا استعمال کرتے ہیں، مجھے امید ہے خدا ہمیں اولاد عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے دوائیں استعمال کی آپ کی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے ہاں 3 بچے ہیں، 3 آج ہمارے یہاں خوب بہار ہے ہمارے گھر کے اندر، ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ حکیم صاحب میری پوری فیملی اور پورا خاندان ہمارا انگلینڈ سیٹل ہو چکا تھا، لیکن ہماری ایک بہن، بیوہ بہن اپنی ایک بیٹی کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب پہلے آپ کے یہاں پر میں آیا تھا، حکیم صاحب جو ہماری بیٹی تھی، ہماری بھانجی تھی، ہماری بہن کی بیٹی، اس کا رشتہ طے ہوا، تو میں نے سارا خرچ اپنے ذمے لے لیا کہ شادی کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا اور سارا جہیز میں دلاؤں گا۔ ابھی چند دن پہلے ہی 10 دن پہلے میں نے اپنی بھانجی کو، بہن کی بیٹی کو جو ہے یہاں سے بھیجا بڑے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں کہ وہاں جائے، اسی گاڑی میں بھیجا تھا کہ جائے وہاں پر رہیں اور اپنی پسند کی چیزیں خریدیں، اپنی مرضی کی چیزیں خریدیں۔ وہ گاڑی میں جاتے ہوئے اسے بخار چڑھ گیا۔ حکیم صاحب وہ بیمار ہو گئی، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں، بخار کی دوا کھاتی رہی اور بازاروں کے چکر لگاتی رہی۔ اسی طرح ایک دن بازار میں گھومتے گھومتے اسے چکر آیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہسپتال لے کر دوڑے، ڈاکٹروں نے کہا 106 ڈگری کا سخت بخار ہے، یہ تو گردن توڑ بخار ہے، بچنا مشکل ہے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ چل بسی۔ حکیم صاحب جب 15 سال پہلے میں آپ کے یہاں پر آیا تھا تو آپ کی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر میں نے کہا تھا آپ کی بیٹی کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کا انتقال ہو گیا، تو اسی لمحے
مجھے میری بیوی کو خیال آیا، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے، تو ہمیں خیال آیا کہ ہم یہ جہیز اور یہ شادی کے سارے اخراجات آپ کی بیٹی کے لیے کریں گے، آپ کی بیٹی کی ساری ضرورت ہم پوری کریں گے۔ آپ کی بیٹی یاد آ گئی، نہ جانے کیوں یاد آ گئی تھی۔ ہمارے خاندان نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا، میں کئی دنوں سے آپ کی دکان کے پاس آتا ہوں، آپ کی دکان بند ہوتی ہے، میں چلے جاتا ہوں، بار بار آتا ہوں، کل روز بھی دوپہر کو آیا تھا لیکن آپ کی دکان بند تھی۔ میں میرے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ آپ حکیم صاحب سے ملنے آئے ہیں تو صبح 9 بجے آئے اور اس 9 بجے تک آپ کو مل سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ حکیم صاحب کہاں ملیں گے۔ اس لیے آج میں صبح سویرے آپ کی دکان پر آپ کے مطب پر پہنچ گیا ہوں۔ حکیم صاحب دیکھیں، میں آج آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ لے کر آیا ہوں کہ ہم اپنی بھانجی کا سارا جہیز آپ کی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی اگر شادی قریب ہے تو سارے خرچ ہم اٹھائیں گے، اگر دور ہیں تو ہم نقد رقم آپ کو دینا چاہتے ہیں، پیسہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں گھر کہاں ہے، سارا جہیز گھر پہنچ جائے گا۔ حکیم صاحب حیران پریشان ساری گفتگو سن کر۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹے میرے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، لیکن دیکھو کہ میں آج گھر سے نکلا تھا، بیگم نے چٹھی دی تھی، اس چٹ کے نیچے جو ہے لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لانا ہے۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لانا ہے۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا تھا، لیکن دیکھو میں نے آگے کیا لکھا، ہر ایک پر تو میں نے اس کی قیمت لکھ دی، لیکن بیٹی کے جہیز کے سامنے میں نے کیا لکھا آپ خود دیکھیں۔ وہ سدبوٹ کے آدمی نے وہ چٹ دیکھی تو لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان لانا ہے، تو آگے حکیم صاحب نے لکھا تھا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جانے، بیٹی کی شادی کا انتظام اللہ کرے گا۔ تو دیکھو یہ خدا وہ آدمی بھی حیران کہ خدا کا عجیب کرشمہ۔ حکیم صاحب کہتے ہیں آپ کی بھانجی کے انتقال کا صدمہ ضرور ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ وہ خدا کی قدرت کیسی ہے، وہ اپنا معجزہ کس شاندار انداز میں دکھاتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، بیگم نے کوئی چیز منگائی ہو اور اس دن اس چیز کا انتظام نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن اس چیز کا انتظام کر دیا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بیٹا، میں اس وقت سے جو ہے بار بار صبح کے وقت جو ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق اپنی زبان سے پڑھتے رہتا ہوں کہ رزق دینے والا، گھر چلانے والا، ضرورت پوری کرنے والا اے خدا تو ہی ہے، رزاق رزاق رزاق۔ اور شام کو گھر جانے کے بعد یا شکور یا شکور یا شکور خوب پڑھتا ہوں کہ خدا تیرا ہی شکر ہے کہ تو ہمیں خوشحال رکھتا ہے، ہماری ہر چیز پوری کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو دوستو دیکھو خدا کا کیسا نظام ہوتا ہے۔ خدا سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اگر ہم دنیا کی بجائے خدا سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا بھی کبھی ہمیں پریشان حال نہیں رکھے گا، خدا بھی کبھی ہمیں تنگ دستی میں نہیں رکھے گا، خدا بھی ہمارے خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ تو ارادہ کریں کہ اللہ سے مضبوط تعلق رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔